آج 26 رمضان، آخری جمعرات، آخری موقع۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی رب کریم سے۔ جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کا چوتھا اور آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ، چوتھا اور آخری جمعرات کا دن۔ جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اسی جمعرات نصیب بدل جائے گا۔ ماہ رمضان کی آخری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور اس آخری جمعرات کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رمضان کے چوتھے اور آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج ماہ رمضان کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، وہ مبارک جمعرات آ چکی ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ماہ رمضان کے آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام جس نے بھی بتائے گئے طریقے سے کیے، اللہ رب العزت نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ تمام میرے بھائی میری بہنیں آج ماہ رمضان کے چوتھے اور آخری جمعرات کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور آج آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ ماہ رمضان کی 26 تاریخ، چوتھی جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ رمضان کی چوتھی جمعرات کے دن کر لیا ہوتا، تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک ابھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری بات، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔
کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات ہیں، میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر ماہ رمضان کی چوتھی جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ رمضان کے آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس پر رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے، اور پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ جل شانہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، تو آج ماہ رمضان کی چوتھی جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جمعرات تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رمضان کی چوتھی اور آخری جمعرات سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے، اور آج ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ اور آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ رمضان کی چوتھی جمعرات کا دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ اپنے الفاظ میں مانگیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو، یا رزاقو ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، رب کریم کے وہ صفاتی نام ہیں جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ یا وہابو، رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یا وہابو، یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے یا وہابو، یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو، یا رزاقو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ 27 بار یا وہابو، یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ 27 بار یا وہابو، یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے اللہ رب العزت سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو 27 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ جل شانہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی تمام ناممکن حاجات، ناممکن پریشانیاں، ناممکن خواہشات ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر یا وہابو، یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ، جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ رب العزت سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یعنی
اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ اور 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 7 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اسی جمعرات اس کا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ دوستو، رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن کے آپ کو وہ اعمال بتا رہا ہوں کہ آج تک جس شخص نے پڑھے، اللہ جل شانہ نے اسے راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام کون سا کرنا ہے؟ آخری نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا گارنٹی والا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے، جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 26 رمضان جمعرات کے دن یہ 3 کام، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 1 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا ماہ رمضان کے چوتھے اور آخری جمعرات کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اسی طرح رو رو کر اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ جل شانہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے
آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ جل شانہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔